ہیں, IBA کے گریجویٹ ہیں, بینکنگ میں MBA کیا ہے, بہت سے بیرونی انٹرنیشنل بینکس میں کام کرتے رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک لکھاری بھی ہے. انہوں نے پاکستان کی معیشت, اس کے توانائی, اس کے مالی مسائل کے اوپر بہت سے آرٹیکلز لکھے ہیں, پھر اس کو ایک کتاب کی شکل بھی دی ہے, اور ان کے اندر ایک شاعر بھی ہے, وہ نظم بھی انہوں نے کہی ہے. تو ایک سوچنے والا ذہن ہے ظفر مسعود. وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, پاکستان کی معیشت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, بینک آف پنجاب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, پنجاب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور آگے پاکستان کو کیا دیکھتے ہیں, یہ ہم جانیں گے ظفر مسعود کے تناظر سے کہ غیر سیاسی آدمی بھی ہے, بینکر بھی ہیں. ویسے تو ہمارے ہاں بینکر وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور صدر بھی رہے ہیں, اور وہ بھی کوئی اتنا اچھا تجربہ نہیں رہا, لیکن پھر بھی ہم آج ظفر مسعود صاحب سے کچھ پاکستان کے بارے میں, پنجاب کے بارے میں اور کچھ بینک آف پنجاب کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ظفر. السلام علیکم. کیا حال ہے ظفر صاحب؟ بہت بہتری ہے. اب میرا ایک آپریشن ہے جو میرا نی میں, لیفٹ نی میں. دوسری زندگی ہے آپ کی؟ جی یقیناً. ہاں, پہلی ختم ہے, یہ سیکنڈ لائف ہے. وہ میں اس کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے کہتا ہوں. اب آپ نے مجھے جس کیٹیگری میں ڈال دیا اس کا میں متحمل تو نہیں ہوں بالکل بھی. میں اپنے آپ کو بالکل نہیں سمجھتا کہ میں کسی طرح بھی کسی ڈائمینشن سے بھی انٹلیکچوئل ہوں, مگر آپ بڑے جنرس. نہیں, میں نے کتاب پڑھی, سارے آرٹیکلز پڑھے ہیں. بہت شکریہ. اور میں اس کو کہتا ہوں بوروڈ ہیون, کہ میں تو اب بوروڈ ہیون میں رہ رہا ہوں. بونس لائف. بونس لائف. دیکھیں, اس میں آپ کو کچھ کرنا چاہیے ملک کے لیے. ایبسلیوٹلی. جو آپ نے اپنے لیے کرنا تھا وہ لائف ختم ہوگی. یہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح بینک آف پنجاب نے ہر چیز میں لیڈ لی بھی ہے, اور کس طرح وہ آگے لے کے چل رہا ہے. اور ابھی ہم جب اور بات کرتے ہیں, بات بڑھائیں گے تو چیزیں بات کریں گے. چلیں بینک آف پنجاب سے شروع کر لیتے ہیں. سرکاری بینک ہے, حکومت کی بہت مداخلت ہے. ایک ایرا تھا ہم نے بینکس پرائیویٹائز کیے کیونکہ ہمیں سمجھ آئی کہ بینک چلانا سرکار کا کام نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا پروونشل گورنمنٹس نے بینکس بنائے. اب بینک آف پنجاب میں بھی کہتے ہیں حکومت کی بہت مداخلت ہے, کام پرچی سے, سفارش سے, کیونکہ حکومت ہے. سیاستدان بھی کہتا ہے مشکل نہیں ہے سرکار کی نوکری. جی مزمل صاحب, ایک تو آپ نے شروع ہی بڑے مشکل سوال سے کیا, لیکن اس کا جواب بہت آسان ہے, وہ میں آپ کو دے دوں گا. کیونکہ آپ سے جو ہے نا وہ کوئی بھی سوال میں اس سے کم پہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. میں آپ کا بہت بڑا معتقد رہا ہوں, آپ کو فالو کرتا رہا ہوں, اور آپ نے یہ پروگرام ابھی پچھلے 3-4 ہفتوں میں شروع کیا ہے. میں اس کو بڑا کلوزلی واچ کرتا رہا ہوں. اینڈ میں آج بڑا اس بات پہ بڑا ایک فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں. سو بہت شکریہ. ہم بھی طفل مکتب ہیں, سیکھ رہے ہیں. سو جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ میرا اس پہ ذرا ٹیک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرا ٹیک یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مداخلت اسپانسر کے لیول سے ان دا بینکنگ سیکٹر, پہلے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے. میرے حساب سے جو سرکاری بینک ہیں اس میں سرکار کی انوالومنٹ بینکوں کے کیس میں ریلیٹیولی کم ہے دین دا پرائیویٹ سیکٹر بینکس. اچھا. جہاں پر جو سیٹ ہے وہ زیادہ انوالوڈ نظر آتا ہے ان دا افیئرز آف دا بینک دین دا گورنمنٹ سیکٹر. ٹھیک. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے اگر کبھی انٹرفیئرنس ہوتی بھی رہی ہے تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سسٹمز اینڈ پروسیسز جو ہیں ان کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا ہوا ہوتا. اگر آپ سسٹمز اور پروسیسز کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں تو پھر انٹرفیئرنس کانٹ ٹیک پلیس. جتنا زیادہ آپ چیزوں کو انڈیویجولز کے اراؤنڈ ریوالو کروائیں گے اتنا ہی زیادہ پاسبلٹی آف انٹرفیئرنس اینڈ ڈسکریشنری اتھارٹی کمز انٹو پلے. اب وہ کہتے ہیں CEO کی تو بہت ڈسکریشن ہوتی ہے, بہت زیادہ, بیکاز ریگولیٹری انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جس میں CEO کی, اب یہ CEO پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں وہ تیسرا والا اینگل وہی ہے, وہ مزمل صاحب آپ ہمیشہ ایز یوزول ایک سٹیپ آگے چل رہے ہوتے ہیں, وہ تیسرا وہی ہے. اینڈ اٹ لاٹ ڈیپینڈز آن دا انڈیویجول. میں CEO کی نیسرلی بات نہیں کر رہا, میں پوری چین کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ اگر میں پنجاب کی بات کرتا ہوں تو وہاں پر سیکٹری فائنانس, وہاں پر منسٹر فائنانس, وہاں چیف منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری, یہ سب لوگ بہت میٹر کرتے ہیں کہ وہ کتنا اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہتے ہیں
اور یہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کوئی غیر ضروری مداخلت نہ کریں، یا جو انسٹیٹیوشنلائز چیزیں ہوئی ہوئی ہیں ان کو ہم نہ چھیڑیں. موجودہ دور میں آپ کا خیال ہے کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم، چیف منسٹر، فائنانس منسٹر نیور انٹرفیئرنس نہیں کرتے؟ نیور. دیکھیے بات یہ ہے کہ تھوڑا وہ سا ظفر مسعود کو فون کر کے نہیں کہتے یہ قرضہ دے. دیکھیے دو باتیں. بات ایک تو یہ ہے کہ کچھ ان کے پولیٹیکل کمپلشنز ہوتے ہیں. لیٹس بی ریئل اباؤٹ دس. وہ تو پروجیکٹس پہ ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. ادروائز بھی ہوتے ہیں، ہے نیا پاکستان، وہ تو بہت ہی آسان ہے، اس میں تو پرابلم ہی نہیں ہے. میں تو اور دوسری بات جی میں اسی کی کہہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ کمپلشنز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، ان کے بزنس کی کنیکشنز ہیں، ان کے اپنے بزنسز ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اگر تو وہ ریفرل یہ آ رہا ہے کہ آپ میرٹ پہ اس کو ایویلیویٹ کر لیں اور دیکھ لیں اور آپ کی انسٹیٹیوشنل پالیسی میں فٹ آ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بات تو آپ نے پروسیسنگ اور اس کا بتا دیا، ڈیفالٹ بہت زیادہ ہے بینک آف پنجاب کا، نان پرفارمنگ لونز بہت زیادہ ہیں، اور میں اس طرف آنا نہیں چاہتا کہ آپ کے پریڈیسیسرز کہاں گئے. یہ پل سرات یہ ہے بینک آف پنجاب کا سی او ہونا بھی، اس سے اگلی منزل ذرا اچھی نہیں ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی. اور سرکاری بینکس، جب بینک سرکار کی تحویل میں تھے تب بھی مسئلہ یہی تھا. آپ نے کہا سیٹھ کی انوالومنٹ زیادہ ہے، لیکن سیٹھ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، وہ اپنا لون ڈوبنے نہیں دیتا. صحیح کہتے ہیں. اور سرکار جو ہے وہ اس کے نان پرفارمنگ لونز بڑھ جاتے ہیں، بینک لاس میں چلے جاتے ہیں. جو پورا پرائیویٹائزیشن والا پروسیس ہے، میرے اس پہ بڑے اسٹرانگ ویوز ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ نے پڑھے ہیں آرٹیکل. میرا کہنا یہ ہے، ریگولیٹر پہ ویوز بھی میں نے پڑھے. جی ریگولیٹر، میں اس پہ آؤں گا. دیکھیں جب تک کہ آپ کی اسٹرانگ ریگولیٹری انوائرمنٹ نہیں ہوگی نا، تب تک آپ پرائیویٹائزیشن کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوں گے، اس کے بینیفٹس کم ہوں گے. ہم جس لائف سائیکل میں آج آپریٹ کر رہے ہیں، بزنس لائف سائیکل کی بات کروں میچورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہاں پر مادر پدر آزاد پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ غالباً زیادہ ہارمفل ہوگی دین ہیلپ. دوسری چیز، ماضی کے تناظر میں بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جنیرک بات کر رہا ہوں ایک. اور جو ایک پرائیویٹائزیشن اوور آل کے لیے آپ کو ایک فریم ورک ڈیوائز کرنا پڑے گا کہ کون سی انڈسٹریز ایسی ہیں جن کو پبلک سیکٹر میں رہنا پڑے گا تب تک کہ ہمارا جو لائف سائیکل ہے، میچورٹی لائف سائیکل ہے بزنس کا اور سوسائٹی کا ان جنرل، وہ ایک لیول پہ نہیں آ جاتا. تب تک آپ کو ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی. بینکس کو آپ اس میں دیکھتے ہیں؟ میں ابھی اس پہ بھی آتا ہوں. اور دیر فور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا ریگولیٹری انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت روبسٹ ہو تاکہ آپ اس ڈائریکشن میں ان کو لے کے جا سکیں اور آگے لائیں. بینکوں کے کیس کے اندر بھی ہم اگر یہ دیکھیں کہ ان کا جو بینیفٹ جانا چاہیے لوور ڈاؤن دا سیگمنٹس آف دا سوسائٹی، وہ غالباً نہیں گیا ہے. اور وہ اس لیے نہیں گیا ہے کیونکہ جس طرح آپ نے بالکل درست فرمایا کہ سیٹھ تو گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، مگر بینک کے بزنس کے اندر جب تک کہ آپ گھاٹا نہ کریں آپ بزنس ہی نہیں کر رہے. تو ایک لیول آف گھاٹا جو ہے نا وہ بیریبل ہونا چاہیے آپ کا، کیونکہ آپ جب تک مارکیٹ ڈیولپ نہیں کریں گے آپ کی فیوچر گروتھ بھی چیلنج ہوگی. آپ کی بینکنگ کی گروتھ اکانومی کی گروتھ سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. دیر فور آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے، اور یہ بہت ضروری عمل ہے کہ یہ دونوں ان ٹینڈم چلیں. بینک آف پنجاب کی این پی ایل ریشو مارکیٹ کے اب میں آپ کو کمپیٹیٹو اس پہ آتا بینکس ہوں. کے مطابق ہے یا زیادہ رہی ہے؟ میں اس رائے یہ ہے زیادہ رہی ہے. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کو ہماری این پی ایل ریشوز کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. ایک حصہ جو ہے وہ ہمارے لیگیسی لونز ہیں جو کہ پیچھے دیے گئے، جو پرانے زمانے کے تھے، نیب کیسز ہیں، جن پہ نیب کیسز بھی ہیں، جن میں شاید کچھ ججمنٹ کا ایرر بھی تھا. وہ بینکنگ اتنی ڈیولپ نہیں تھی، بینک آف پنجاب کے سسٹمز اتنے اسٹرانگ نہیں تھے غالباً، تو اس وجہ سے وہ لون، اب وہ لیگیسی لون کی دو وجوہات ہیں. ایک تو جو آپ نے فرمایا، جو ہم نے بھی آؤٹ لائن کیا، اور ایک اور وجہ بہت امپورٹنٹ ہے جو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب لون خراب ہوتا ہے نا مزمل صاحب، تو آپ کو اس کو بہت جلدی فکس کرنا ہوتا ہے. آپ اگر وہ ٹائم پیریڈ نکل جائے اور وہ لون، جس کو ہم انگریزی میں فار اے لیک آف بیٹر ورڈ سٹبن ہو جائے نا وہ لون، تو پھر اس کی ریکوری مشکل ہو جاتی ہے. ہمارا جو میجورٹی آف دا پورٹ فولیو آپ کو نظر آئے گا وہ ہے جو لیگیسی لونز کا ہے، جو سٹبن ہو گیا ہے، جس کی اب ریکوری جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے، ناممکن نہیں ہے، اور وہ بیلنس شیٹ میں ریفلیکٹ ہوتا رہتا ہے. وہ بیلنس شیٹ میں ریفلیکٹ ہوتا رہے گا. دوسرا ہماری کمپلشن اور ہے، بینگ اے پبلک سیکٹر بینک وی کین ناٹ ٹیک دا رائٹ آف پرنسپل.
بیکاز ہم پرنسپل رائٹ آف نہیں لے سکتے تو ہمیں وہ کیری کرنا پڑتا ہے, ان لائک دا پرائیویٹ بینکس جنہوں نے پرنسپل پہ رائٹ آف کر کے جو ریکوری ہو رہی تھی انہوں نے کر لی, اینڈ دیئر فور دیئر بیلنس شیٹ سیمز مچ مور روبسٹ دین آورز. ٹھیک ہے. اور آخری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اگر آپ ہمارا پورٹ فولیو کی پرفارمنس دیکھیں گے پچھلے 5-6 سال کی, تو وہ آپ کو مارکیٹ کی ایوریج ریٹ سے بہت بہتر نظر آئے گا. اس میں آپ پچھلا دور حکومت بھی شامل کر رہے ہیں؟ جی 6-7 سال 8 سال. آپ کا خیال ہے بینک آف پنجاب کی پرفارمنس کمپیٹیٹو بینکس کے مطابق رہی ہے؟ جی اس سے بہتر رہی ہے. اس سے بہتر رہی ہے بالکل. when it comes to NPLs for sure. ٹھیک ہے. اور ایک فیز ایسا بھی رہا ہے جب NPL بہت زیادہ تھے جس کو ہم کیری کر رہے ہیں. آج بھی آپ ہماری کتاب پہ دیکھیں گے نا تو نمبر بہت بڑا ہے. وہ نمبر اس لیے بڑا ہے کہ وہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو لیگیسی ہمارے NPLs ہیں وہ ابھی تک کتاب پہ ہیں, ان کو ہم نے رائٹ آف کر کے نکالا نہیں, ہم نکال نہیں سکتے. باقی پرائیویٹ بینکس نے نکال دیا. اگر میں اس کو آج نکال دوں تو آپ کو بینک آف پنجاب کا جو ریشو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا نظر آئے گا. اچھا, ایک بڑا مطلب شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر آئے, انہوں نے ایک بات کی کہ جی ہم نے انٹرسٹ ریٹ بہت بڑھا دیا, جس سے ہماری اکانومی نیچے آ گئی. اور بینکس تو چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ رہے, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو پیسے زیادہ بنائیں گے آپ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو جائے گا تو بزنس ماڈل ہی وائبل نہیں رہتا ہے, اور وہ سارا بزنس بینک سے لوننگ جو ہے وہ اس کی فائنینشیل وائبلٹی ختم ہو جاتی ہے. ایز اے بینکر آپ کیا بیلنس دیکھتے ہیں کہ واٹ شوڈ بی دی انٹرسٹ ریٹ جس پہ آپ کے پاس بزنس مین آ کے پیسہ لے کے کاروبار کر کے آپ کو واپس بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں مزمل صاحب. ایک تو ایلیمنٹ ہے جو کہ بینکوں کی پروفٹیبلٹی کی آپ نے بات کی. بینکوں کی پروفٹیبلٹی چاہے انٹرسٹ ریٹ کم ہو یا زیادہ ہو, انہوں نے اپنا کائبور کے اوپر 2% ہمارا مارجن جو ہے نا وہ ڈال ہی لینا ہے, کائبور پلس پہ انہوں نے کام کرنا ہی کرنا ہے. وہ پریٹی مچ ان امپیئرڈ رہتا ہے پرووائڈیڈ کہ ہم NPLs کو کنٹرول میں رکھیں. جنرلی ہوتا کیا ہے جب انٹرسٹ ریٹس نیچے ہوتے ہیں تو NPLs بھی نیچے آ جاتے ہیں بیکاز لوگوں کی کیپیسٹی ٹو پے بڑھ جاتی ہے. آپ بینکر ہیں ساری عمر کی ہے, وہ کہتے ہیں جب بینک کو یقین ہو جائے نا کہ بندے کو قرضہ نہیں چاہیے, اس کے پاس بہت پیسہ ہے, پھر آپ فون کرنے لگ جاتے ہیں کہ آ جائیں پیسہ لے جائیں. اور جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ مزمل سروردی بہت مشکل میں ہے, اس کا کاروبار کو اس وقت بہت انویسٹمنٹ چاہیے, تو پھر بینک کہتا ہے میرے ڈورز بند ہیں آپ کے. پیپل فرینڈلی نہیں ہیں پاکستان کے بینکس, جبکہ دنیا میں جن معیشت نے ترقی کی ہے وہاں بینکس عام آدمی تک پہنچے. جی نہیں, بات آپ کی ایکچولی بات آپ کی کافی حد تک درست ہے, مگر یہ خالی پاکستان بینکنگ انڈسٹری کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. جنرلی اسپیکنگ یہ کہا جاتا ہے اور ازیوم کیا جاتا ہے کہ جو بینکس ہیں وہ فیئر ویدر فرینڈز ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو اس وقت امبریلا نہیں دیتے کہ جب جو ہے وہ بارش ہوتی ہے, جب رین ہو رہا ہوتا ہے اس وقت امبریلا نہیں دیتے. سو یہ بات کچھ حد تک اس میں حقیقت کا ایک ایلیمنٹ ہے, بٹ یہ گلوبل فنومینا ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. اب دیکھیے جو آپ فرما رہے ہیں بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو کانٹیکسچلائز کرنا پڑے گا. جب ہم کانٹیکسچلائز کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہماری انڈسٹری ہے اوور آل, کیا اس نے بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنی چیزیں ہینڈل کی ہیں یا نہیں کی ہیں, یا صرف بینکس جو ہیں وہی ریکلیس ہیں یا چوزی ہیں پکی ہیں, یا انڈسٹری بھی جو ہے. میرے خیال سے جو الزام ہے وہ دونوں پہ برابر ہے. بینکس بھی ذمہ دار ہیں, انڈسٹریز بھی, بینکس بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ اتنی اگریسو پوزیشن نہیں لینا چاہتے, اور انڈسٹری بھی جو ہے وہ بھی اتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بینکوں سے ڈیل نہیں کرتی. اور بڑا ضروری ہے, ایک نیشنل بیہیویئر بھی ہے, یہ نیشنل بیہیویئر بھی ہے. اب یہ دیکھیں آپ نے بالکل یو ہٹ دا ہیڈ آف دا نیل, یہ ایک سوسائٹل ایشو ہے. ایک ہمارے ہاں جب بینک سرکاری بھی تھے تو ایک رائے بن گئی کہ بینک سے قرضہ لے کے رائٹ آف کرا لو تو ایک کوئک جم مل جاتا ہے لائف کو. اور جی وہ بھی تھا, تب سی آئی بی کا اتنا نہیں تھا, ٹرینڈ نہیں تھا, ایوولوشن ہو چکا ہوا ہے بینکنگ کے اندر بڑا سبسٹینشیل قسم کا. اب تو ہمارے اتنے آڈٹ ہوتے ہیں, ایکسٹرنل آڈٹ علیحدہ ہوتا ہے, انٹرنل آڈٹ علیحدہ ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک علیحدہ آڈٹ کرتا ہے, اگر کوئی ایس سی سی پی سے ریلیٹڈ ہے تو وہ علیحدہ آڈٹ کرتا ہے. تو اتنے سارے آڈٹ ہوتے ہیں, اتنا سارا ہم پہ ہر وقت ایک چیک ہے کہ اب وہ اس طرح کی چیزیں مشکل ہے. مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں
تو کچھ بات کرتے ہیں کہ یہ جو آج کل بہت چل رہا ہے کہ نیا پاکستان میں گھروں کے لیے قرضے دے رہے ہیں، جوانوں کو قرضے دے رہے ہیں، جو گورنمنٹ کی انیشیٹوز ہیں، بینک آف پنجاب سرکاری بینک ہے، کتنے کے قرضے اس نے دے دیے ہیں لوگوں کو، بات کریں گے بریک کے بعد۔ ہر دن ہے بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، ہمارے مہمان ہیں ظفر مسعود صاحب جو بینک آف پنجاب کے سی او ہیں۔ ان سے ہم کچھ بات کر رہے ہیں پاکستان کے بینکنگ سیکٹر پہ، معیشت پہ، اور کچھ حکومت کی کوئی کیسی پرفارمنس ہے اس پر بھی ہم نے بات کی، شرح سود پر بھی بات کی۔ لیکن بریک سے پہلے ہم آپ کو کہہ گئے تھے کہ کچھ ان سے بات کریں گے کہ جو گورنمنٹ انیشیٹوز ہیں کہ ہم بہت قرضے دے رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک کہہ رہے ہیں گھر بنانے کے بڑے سستے قرضے دے رہے ہیں آپ، جی ہاں، بغیر کولیٹرل کے دے رہے ہیں، فورکلوجر لاز بھی چینج ہوئے، کیا اس میں نہیں رسپانس؟ کولیٹرل تو خیر اس پہ انہیرنٹلی کولیٹرل ہوتا ہے، وہ جو پراپرٹی ہے وہی کولیٹرل ہو گیا ہے، تو اس حساب سے ریلیٹو دیکھیے جو اگر آپ کو تھوڑا سا اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں۔ کتنے کے دے دیے قرضے؟ لوگ تو یہ جاننا چاہیں میں گے اس کو بینک آف پنجاب نے کیا دے دیا؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو پہلے تو ہم یہ آپ نے کیونکہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کی بات کی اور میرے کیونکہ دل کے بہت قریب ہے وہ، تو میں ذرا پہلے اس کو کور کر لوں۔ دیکھیے بات یہ ہے
کہ یہ ایک اس کو آپ صرف اکنامک ٹرمز میں مت دیکھیے. سبسیڈائزڈ گورنمنٹ نے لونز اب ہمیں وہ گورنمنٹ ہمیں سبسڈی دے رہی ہے اس کے اوپر, اس کی وجہ سے دا آئیڈیا از کہ ہم نے اسٹریچ اس طرح کرنا ہے ٹینر آف دا لون کہ وہ گھر کے رینٹ سے بھی کم ہو جائے, کم از کم گھر کے رینٹ تک رہے. ادروائز یہ ہمارے لیے فیزیبل نہیں بنتا کہ ہم اس آدمی کو لون ایکسٹینڈ کریں. اب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں مزمل صاحب, یہ بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے. جو اوور آل ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے نا, اس کے بہت سارے عوامل ہیں. ایک تو اس کا ایک اوور آل اکنامک امپیکٹ ہے, اس کا ایک بینکنگ انڈسٹری پہ امپیکٹ ہے. اگر آپ ڈیولپڈ ورلڈ میں دیکھتے ہیں تو تقریباً 70% کے قریب جو ہے وہ مورگیج فائنینسنگ ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں وہ 0.2% سے اوپر ٹاپتی نہیں ہے, کیونکہ وہاں مارگیج فائنینسنگ ایک آسان بہت ایوالو ہوا ہے. ایوالو ہوا یہ ہے کہ ان کا رینٹل اور بینک انسٹالمنٹ تقریباً برابر ہے. نہیں, دیکھیں اس کو بڑا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پورا ایک فریم ورک ہے جو ایوالو ہوا ہے. یہ ایک ایکو سسٹم ہے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیکیڈز میں بنا ہے. یہ کوئی اوور نائٹ چیز نہیں ہوئی ہے. کئی سال لگے ہیں کہ جب جا کے یہ پورا روبسٹ سسٹم ویسٹ میں آیا ہے کہ جہاں پر ایک ایکو سسٹم ہے. نہ آپ کی ریگولیٹری انوائرمنٹ آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے, آپ کی جیسے فورکلوجر لا آف ہے, آپ کا جو پالیسیز اینڈ پروسیجر ہیں وہ ادھر فالو کریں. اینڈ دین سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انکم اسیسمنٹ کے لیے ایک پورا کا پورا میکینزم ان پلیس ہونا چاہیے, جس کے اوپر یہ پہلی دفعہ ہے in the last 2-3 years that the government and the regulator, State Bank of Pakistan, has realized that for the future growth of the banking industry, it is very important that housing and construction becomes a mainstream business. ابھی 0.2% ہے, آپ اس کو 0.2% ہے. جب آپ بینکنگ اس کی ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 3% ہے, اور یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ 5% کا ٹارگٹ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو دیا ہوا ہے. By December 2021, this will be 5% of the total private sector credit in Pakistan, اور یہ بڑھتا رہے گا incrementally as we go along. آپ کیا بینک آف پنجاب میں آپ نے کیا دیکھا ہے, آپ کے فگرز کیا ہیں؟ جی میں before we go to the figures, میں ذرا 2-4 بڑے important factors ہیں جو میں سب کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک تو وہ کہتے ہیں آپ بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو وہ تو ہم نے پورا نقد نہیں, وہ ہم نے پورا دیکھیں میں جس طرح آپ کو کہا نا, یہ پرائیویٹ سیکٹر کی سیلریز بھی, وہ نوکریوں کی بھی وہ گارنٹی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا نا, یہ ایوالو ہوگا. یہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں کہ اس کا امپیکٹ اوور نائٹ آ جائے گا, اس کا امپیکٹ اوور نائٹ نہیں ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ میری اور آپ کی شاید اگلی جنریشنز تک آئے, مگر اس کو سٹارٹ کرنا آج بڑا ضروری ہے بیکاز آف مینی ریزنز. اس میں سب سے بڑا ریزن یہ ہے مزمل صاحب, اور میں اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں اور ایڈمائرر ہوں, کہ اس کے اندر ایک اوور آل سوسائٹل چینج آئے گا. جب آپ کے آپ کو یہ اس بات کا سکون ہو کہ میرے گھر پہ میرے سر پہ چھت ہے, یہ ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں دین اینی بڈی ایلس. اس وقت تقریباً 1 کروڑ گھروں کا بیک لاگ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ 2025 تک 13 ملین یعنی 1 کروڑ 30 لاکھ کا بیک لاگ ہو جائے گا. 1 کروڑ بیک لاگ سے مطلب ہے اب تک آپ نے 1 کروڑ گھروں کو لون دیا ہوا ہے. نہیں, میں اوور آل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں کہ ہاؤسنگ کی انڈسٹری کے اندر جو ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے تقریباً 1 کروڑ گھر جو ہے وہ کم ہیں جو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں, لیکن وہ اگر آپ دیکھیں گے تو 1 کروڑ گھر نمبر 1. نمبر 2, تقریباً 3.5 لاکھ گھر کی ریکوائرمنٹ اربن ایریاز کے اندر ہے, جس میں سے صرف 1.5 لاکھ گھر جو ہے نا وہ ہر سال آتا ہے. اور اس میں سے جو 60% ریکوائرمنٹ ہے نا وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر ہے. اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جو آدمی جس کا گھر موجود نہیں ہے اور وہ ٹیمپرری جگہوں کے اوپر رہ رہا ہے, تو اس پہ کتنا سائیکولوجیکل امپیکٹ آتا ہے. یہ ہم کیسے اکانومی گرو کرے گی اگر آپ کی جو بینکس کا ریٹ ٹیپزم بھی تو تھا نا اس بارے میں. اچھا, اب دیکھیے بینک کا ریگولیٹری انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بہت, اسٹیٹ بینک نے ایک ٹارگٹ دے دیا. اسٹیٹ بینک نے اس کے ساتھ ایک کیرٹ اور اسٹرک کی پالیسی بہت اچھی امپلیمنٹ کروا دی ہے, اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کو یہ انکریج کرنا شروع کیا ہے
کہ آپ اپنے سارے ایشوز کو ٹیبل پہ لے کے آئیں کہ جو اس سیکٹر کو اور اسپیشلی لو کاسٹ ہاؤسنگ کو اٹھانے میں ہیلپ کرے. وہ ہر فورٹ نائٹلی بیسس پہ 15 دن کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک اس کو خود چیئر کرتے ہیں, اس میں چیئرمین نیفڈا بھی ہوتے ہیں, اس میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے بینکوں کی جس میں بینک آف پنجاب بھی شامل ہے. ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ہم سارے اپنے ایشوز کو ڈیبیٹ کر کے اور پورے سیکٹر کو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ انوائرمنٹ کنڈیوسو بنا دیں بینکوں کے لیے کہ وہ آگے لے کے چلیں. اس وقت جو اس کے اندر رسپانس ہے وہ بہت انکریجنگ ہے. میں بینک آف پنجاب کی بات کر سکتا ہوں, 1.5 بلین روپیز کی اپرووڈ لونز لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر ہمارے پاس ہیں. میں ایکچولی لو کاسٹ ہاؤسنگ زیادہ کہنا نہیں چاہتا, میرے بہتر ورڈ جو ہے یا افورڈیبل ہاؤسنگ کہہ لیں یا اکانومی ہاؤسنگ, چھوٹے گھر کہہ لیں, چھوٹے گھر کہہ لیں, تو چھوٹے گھروں کے لیے چھوٹے گھر کہہ لیں, چھوٹے گھر. تو وہاں پر جو ہے تقریباً ہمارے پاس 1.5 بلین کے اپرووڈ لونز موجود ہیں. اس کا ایک پروسیس بڑا لمبا ہوتا ہے مزمل صاحب. پہلے آپ جب اپروو کرتے ہیں تو پھر جا کے ایک آدمی جو ہے وہ اپنا لینڈ ڈھونڈتا ہے, وہ لینڈ ڈھونڈ کے پھر ٹرانچز میں گھر بنانا شروع کرتا ہے اور بینک ٹرانچز میں. اس لیے آپ کو جو نمبر نظر آ رہا ہے نا وہ کم ہے, لیکن کیونکہ کاروائی شروع ہو گئی ہے اس ڈائریکشن کے اندر. پہلے صرف ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن یہ کرتا تھا, نہیں سارے بینک کرتے تھے, کم تھا, نہیں سب کرتے تھے, لیکن گھر بنانا ہے وہ ہاؤس بلڈنگ کے پاس ہی جاتا تھا. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ہاؤس بلڈنگ بھی جو تھا نا وہ بھی سیلریڈ امپلائیز کو دیتا تھا. یہ اب جو بڑا چیلنج ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں نا وہ انفارمل سیکٹر کے جو امپلائیز ہیں ان کو کیپچر کرنے کے لیے, اور بینک آف پنجاب نے along with 2 other banks took the lead in making a template جو ایویلویشن ہوتی ہے انفارمل کریڈٹ کی, وہ ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی میں کیا ہے. بندے کی اگر سیلری بینک میں نہیں جا رہی ہے, اس کے پاس اگر بینک اکاؤنٹ نہیں ہے فار ایگزامپل, تو پھر اس کا جو اب ہر آدمی کے پاس فون ہے تو اس کا پری پیڈ کا آپ ایک ٹرینڈ نکال سکتے ہیں کہ جہاں وہ رہ رہا ہے بل, وہاں کا بل آپ کو مل جائے گا, آپ کو پتا ہوگا اس کا بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے, اس کے نام پہ نیسیسری نہیں ہے. وہ آپ کو ایک ڈکلیریشن دے دے گا کہ جی میری یہ اتنی میں نے انکم لی ہے. اگر اس کا بینک اکاؤنٹ ہے اور سیلریڈ نہیں بھی ہے تو تب بھی ہمیں ایک ٹرینڈ پتہ لگ جائے گا. ہم وہ ویریفائی کر سکتے ہیں ان ڈفرینٹ سورسز, بجلی کے بل سے, گیس کے بل سے, اس کے گھر کے سائز سے جہاں پر وہ رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے پورا ٹیمپلیٹ بنا دیا ہے اور وہ اب انٹروڈیوس اسٹیئرنگ کمیٹی نے ابھی پچھلے وینسڈے کو ہی اس کو ایویلویٹ کر کے, اور اب ہم باقی لوگوں سے بھی اس میں فیڈ بیک لے رہے ہیں. اسٹیٹ بینک اس پہ کوئی نہ کوئی ایز اے ریگولیٹر آ کے بینکوں سے کہے گا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں. چلیں پنجاب, آپ بینک آف پنجاب, یہ پنجاب زرعی صوبہ, زیادہ آبادی دیہات میں رہتی ہے, ان کا تعلق زراعت سے ہے, ایگری اکانومی ہے. ہم سنتے ہیں زراعت نہیں ترقی کرے گی, بینک آف پنجاب کا رول نہیں نظر آتا. میں نے کچھ دیکھا ہے, کچھ 7,817 کسانوں کو آپ نے کچھ 8.6 بلین روپیز کچھ دیے ہیں. بڑے بڑے کسانوں کو لگتا ہے, میرا مطلب ہے اس بارے میں بھی پاکستان کی بینکنگ جو ہے وہ کا کنٹریبیوشن کوئی ایسا نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ جو نیشنل انٹرسٹ میں ہو سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے میں اس پہ دو آ رہا ہی نہیں ہے اور میں ٹوٹلی اس پہ سرنڈر کرتا ہوں. میرے خیال سے جتنا کچھ ہمیں ایگریکلچر میں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا ہے, اور خاص طور سے بینک آف پنجاب کو تو بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا اور ہم نے وہ نہیں کیا. اچھا, اب جو زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ کہ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے. جو ضروری چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کے اندر بھی بڑے سملر پرابلمز ہیں. حالانکہ بائی دا وے ہاؤسنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس تھا, ایگریکلچر از ریلیٹیولی لیس کمپلیکس. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر کہاں چیلنجز ہیں اور ہم نے کہاں اس کو اس طرح ہٹ کرنا ہے کہ وہ کام صحیح چل پڑے. ایک چیز جو میرے دل کے بڑی قریب ہے مزمل صاحب, وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا اور پہلی دفعہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ جو بہت بڑا رسک ہوتا ہے کسی بھی بینک کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فارمر کو فارم کریڈٹ دیا اور اس کا جو ییلڈ آئی ہے وہ کم آئی ہے, تو پروڈیوس پھر بھی ہو گیا لیکن ییلڈ کم آئی ہے. ییلڈ کم آنے کی وجہ سے اس کا کیش فلو کم آئے, وہ اس بیچارے کا وہ آپ کی یا تو آپ نے ریسٹرکچر کیا لون, اس کی سی آئی بھی خراب ہو گئی یا وہ ڈیفالٹ کر گیا. یہی پاسبلٹیز ہیں. Therefore, what we are looking at right now, and we have joined hands with the experts on this, کہ ہم انٹرنیشنل انشورنس ایجنسی کو لے کے آئیں اور وہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ ہمیں کور کر کے دے
on crop yield insurance. I'm not talking about crop جو یہ تباہی ہوتی ہے کراپس کی، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں کراپ ییلڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ بڑا اسپیشلائزڈ ایریا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کام میں یہ نہیں ہوگا بینکس کا اور فارمر کا رشتہ یہ نہیں ہوگا، اور اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم نے ان لوگوں کو یوز کرنا ہے جو اس بزنس کو اچھی طرح جانتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ایگریکلچر ہمارا بہت مین سٹے ہے. مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ پروونشل بینکس کی بات کریں گے کہ ان کی چونکہ یہ ایک صوبے سے باہر کام نہیں کرتے تو جو ایک نیشنل بزنس ہے وہ ان کے لیے کتنا کمپیٹیٹو ہوگا، کیونکہ اگر ایک کمپنی ہے وہ لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، وہ ان پروونشل بینکس کو کیوں آپٹ کرے بینکنگ کے لیے. لیکن بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہمارے مہمان ہیں ظفر مسعود صاحب. ظفر صاحب بینک آف پنجاب ہے جی، ایک کمپنی ہے جی. آپ کے پاس اپنا اکاؤنٹ کیوں رکھے؟ کیونکہ اس کا تو کراچی میں بھی کاروبار ہے، وہ پشاور میں بھی کاروبار کرتے ہیں. آپ برانچز نہیں ہیں، آپ کی لائسنس آپ کا نیشنل ہوگا لیکن آپ کی برانچز نہیں ہیں، آپ پنجاب سے باہر برانچز بنا نہیں رہے، گرو نہیں کر رہے، تو پھر یہ تھوڑے پروونشل اور بڑے چھوٹے بینک بن کے نہیں رہ گئے. میں اوور آل بات کر رہا ہوں، خیبر بینک کی بھی بات کر رہا ہوں، سندھ بینک کی. سندھ بینک کی لاہور میں برانچز کتنی نظر آ جاتی ہیں، خیبر بینک کی کتنی نظر آ جاتی ہیں، آپ جب ہم کراچی چلے جائیں تو آپ کی کتنی نظر آ جاتی ہیں، یا پشاور. تو یہ ایک آپ لوگ اس معاملے میں بھی گرو نہیں کر سکیں. بالکل صحیح کر رہے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. اور مزمل صاحب آپ سے اسی قسم کے سوال ایکسپیکٹڈ ہے. دیکھیے بات یہ ہے مزمل صاحب کہ ایک جب صوبائی لیول پہ ایک بینک تشکیل دیا جاتا ہے تو اس کے کچھ عوامل
پرائمری آبجیکٹو ہوتے ہی یہی ہیں کہ وہ صوبے کے جو بزنسز ہیں ان کو سپورٹ کرے گا اور پروموٹ کرے گا، کیونکہ صوبوں کے ہر ایک کے اپنے اپنے ڈائنامکس بڑے ڈفرینٹ ہیں. سو بہتر ہے کہ وہ ہو، ضرور ہو، لیکن ہمارا سب کا ہی ایک نیشنل لائسنس ہے، اور ایک کرٹیکل ماس کے بعد ہمارے پاس چوائس نہیں رہتی ہے اگر ہم نے فردر گرو کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیشنل لے کے جائیں. ہم نے ابھی اپنی 5 سال کی جو اسٹریٹجی ہے دسمبر میں وہ بنوائی، ہمارے بورڈ نے وہ اپروو کی. اٹ واز ویری اپریشیٹڈ بائی ویری مچ اپریشیٹڈ بائی ایوری بڈی اکراس دا بورڈ، جس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگلے 5 سال میں وی ول بی ان ٹاپ 5 بینکس. بائی دا وے آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ سن کے کہ لاسٹ ایئر ہم جو ہیں وہ 1 ٹریلین روپی کی بیلنس شیٹ کراس کر گئے، جس کی وجہ سے ہم جو اسٹیٹ بینک کی ڈیفینیشن آف لارج بینکس ہے جس میں 9 بینک آتے ہیں انکلوڈنگ میزان، وہ اس پہ ہم فال کرنے لگے ہیں. So we are now a very significant and serious player in the banking sector. And if we were to grow and continue to make an impact, we have to go national. ظفر مسعود صاحب کہتے ہیں کہ آپ پبلک سیکٹر میں کام کرنا پسند کرتے ہیں. جی. آپ سرکار کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں، حکومت کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں، اور آپ کی شاعری پڑھیں تو وہ ہے کہ کوئی ہے جو علم بغاوت کو سہارا دے اور جو ظالم اور جابر کے وجود کو للکار دے، کوئی ہے جو غریب و لاچار کو کا والی ہو اور جو آواز دے جو حاکم وقت کو للکار دے. تو یہ بھی تو آپ کی شاعری ہے نا. تو حاکم وقت کی نوکری بھی کرنی ہے اور حاکم وقت کو للکارنا بھی ہے. اچھا، حاکم وقت ضروری نہیں ہے کہ وہی جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہی حاکم بھی ہو. اچھا، یہ بڑے ضروری. دیکھیے میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہے آپ جو انیلیا کے خاندان سے، اس لیے میں نے کہا آپ شعر بھی کہتے ہیں. مزے کی بات بتاتا ہوں. ہاں، میں نے کہا آپ کی شاعری بھی پڑھی ہے. نہیں، میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں. میں افریقہ میں رہا ہوں 3 سال. اچھا. اور ساؤتھ افریقہ کے اندر آپ کو پتہ ہے جب وہ اپارتھائڈ ختم ہوا اور واپس آیا، اور وہاں پر یہ امپریشن تھا کہ جی اب وہ گورے چلے گئے اور کچھ بھی نہیں ہے. When I went there and I lived there, I realized this is total nonsense. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آج بھی جو ریسورسز کے اوپر کنٹرول ہے اور جو اکانومی کے اوپر کنٹرول ہے وہ گوروں کا ہے. 70 to 80% of the businesses in South Africa were owned and controlled by the whites. Still. تو حاکم وقت کون ہوا؟ وہ ہوا جو نیٹو ہے وہاں پر، یا وہ ہوا جو باہر سے آیا ہوا ہے لیکن وہ ویلتھ کنٹرول کر رہا ہے. ہمارے ابھی وسائل سرکار کے پاس ہوتے ہیں نا، تو کہا کہ یہ دیکھیے یہی تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ اوور آل دیکھیں گے تو شاید سرکار سے زیادہ وسائل جو ہیں وہ ہمارے پاس ایلیٹس کے پاس ہیں. Therefore it is very important to understand کہ آپ سرکار کے سسٹم میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو چیلنج کریں جو عام آدمی کے بینیفٹ کے لیے ضروری ہیں. And this is what I have alluded here جو میری پوئٹری میں آپ پڑھ رہے ہیں. اور اگر میں آپ کے آرٹیکل پڑھنے شروع کر دوں جو آپ مختلف اخبارات میں لکھتے ہیں، تو اس میں ایک میں آپ نے اسٹاک ہوم سنڈروم پہ کہا ہے کہ پاکستان کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل فنانشیل انسٹیٹیوشنز اور ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنز میں بہت مسٹرسٹ ہے. وہ تو آج بھی نظر آ رہا ہے. جو میں نے وہاں پر الوڈ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم اوور ویلم ہو جاتے ہیں ود دیز انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. ان کے رومانس میں چلے جاتے ہیں. بیکاز وہ ٹاپک ہی ایسا ہے اسٹاک ہوم سنڈروم، آپ دیکھ لیجیے گا، وہ تو ایک فریز ہے کہ ہم ان کے اتنا زیادہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں کہ غالباً ہمارے اپنے انٹرسٹ جو ہے نا وہ کہیں ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں ان دا پروسیس. دس از واٹ دا جسٹ آف دیٹ آرٹیکل از. سرٹنلی. ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے عشق میں اتنا مبتلا نہیں ہونا چاہیے. وہ پرابلم سالورز نہیں ہے ہمارے. ہو نہیں سکتے نا. ہم سے زیادہ ہماری پرابلم کو ہم سمجھتے ہیں نا، وہ نہیں سمجھ سکتے. Therefore ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ بڑی ضروری ہے، اور اس انگیجمنٹ کے ساتھ ہمیں یہ ان کو ریئلائز کرانا پڑے گا کہ ہماری کیا ضروریات ہیں. انگیجمنٹ نہیں رہی نا، ڈکٹیشن رہ گئی. نہیں، یہی تو بات ہے ساری. اس کو ہمیں کنورٹ کرنا ہے انٹو ڈائلاگ. یہ دس کانٹ کنٹینیو لائک دیٹ.
اب یہ جو آپ میرے شاعری کی بات کر رہے تھے نا وہ یہاں بالکل فٹ ہو جاتی ہے جا کے. اچھا آپ ان کو جابر حکمران کہہ رہے تھے, IMF کو کہہ رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے بات کی کہ پاکستان کے میں اگر بزنس نے گرو کرنا ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے, تو ٹاپ 5 ریگولیٹرز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے, جس میں اسٹیٹ بینک ہے, SCCP ہے, نیپرا ہے, اوگرا ہے اور FBR ہے. آپ کہتے ہیں ان کو ٹھیک کر لیں تو بزنس ٹھیک ہو جائے گا. جی میری تھیری ہے جی, جو میں نے پبلشڈ ہوئی ہوئی ہے, وچ از کالڈ بگ 5 تھیری. یہ بگ 5 تھیری. اچھا وہ بگ 5 تھیری جو ہے پڑھی نا, میں نے. جی شکریہ بہت. وہ بگ 5 تھیری جو ہے مزمل صاحب, وہ اسینشلی یہ کہتی ہے کہ جو ہمارا فسکل اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا ریگولیٹری انوائرمنٹ روبسٹ بنائیں, اور ہم اپنی 5 بڑی کارپوریشنز, کیونکہ ہمارا بلیڈنگ بہت زیادہ ہے وہاں پر, ہم اس کو اٹھائیں, یا پوٹینشیل کو ہم اتنا یوز نہیں کر رہے. فار ایگزامپل OGDC ہے, اس کے اندر ہم اور بہت کچھ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں وہاں پر. اس کو بہتر بنا لیں اگر ہم, تو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ تقریباً ہم جو بات کر رہے ہیں, اور میں اگر اس میں پینشن بھی انکلوڈ کر لوں تو 1 ٹریلین کے قریب ہم پیسے سیو کر سکتے ہیں. اچھا ایک, چونکہ میرے پاس پروگرام کے اب ہم لاسٹ میں آ رہے ہیں, ایک سوال ہے عام آدمی کا. میں نے کسی کو کہا کہ میں ایک بینک کے پریزیڈنٹ کو انٹرویو کرنے لگا, انہوں نے کہا ایک سوال ضرور کریں. ہمارے یہاں جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, پینشنرز ہیں, یا اور لوگ جو کام نہیں کرتے, وہ بینک میں اپنا پیسہ رکھ کے تو اس پہ انٹرسٹ لے کے تو گزارا کرتے تھے. مثلا ایک دور میں 1 لاکھ پر 1100-1200 روپے بھی ملتے تھے, اور وہ لوگوں نے اگر رکھے ہوتے تو اس میں. اب یہ بہت نیچے چلا گیا ہے, 500-600 روپے پہ بھی آ گیا ہے اوور آل. اس کی وجہ سے اب یہ ایک عجیب بات ہے, ایک طرف لوگ کہتے ہیں جب میں بینک میں پیسے رکھوں تو مجھے زیادہ پیسے ملنے چاہیے, اور جب میں بینک سے پیسے لوں تو مجھے کم دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہی ایک نیچرل فینومینا ہے کہ میں آپ کے پاس پیسے رکھوں تو مجھے زیادہ پیسے ملنے چاہیے, لیکن میں آپ سے پیسے لوں تو مجھے کم دینا چاہیے. آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو سیونگز پہ انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے بہت لوگ اس پر بھی بات کرتے ہیں؟ کافی میرٹ ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں, اور میں اس سے کیونکہ اس لیے بھی ریلیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میں ڈائریکٹر جنرل رہ چکا ہوں نیشنل سیونگز کا. اچھا نیشنل سیونگز کا, جی ٹھیک ہے. 2 سال میں اس کا ڈائریکٹر جنرل تھا. دیکھیے اس میں جو ہے نا وہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں سیونگ کو 2 حصوں میں ذرا ڈیوائڈ کروں گا. ایک تو وہ سیونگ ہے کہ جو آپ ویلفیئر کے لیے کر رہے ہیں, اور میں نے کوائن کی تھی ٹرم ایٹ نیشنل سیونگز کے ویلفیئر سکیمز جو ہماری ہیں اس کو ہم ویلفیئر سکیمز کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی دیتی ہے. اینڈ اس میں کوئی سبسڈی دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے, پوری دنیا دیتی ہے. پتہ نہیں ہمارا کیوں اتنا بڑا ہمارا ایک مائنڈ سیٹ اس کے اوپر فکسیٹڈ ہے کہ جی ہم نے سبسڈی نہیں دینی. سبسڈی دیتی ہے جو سیفٹی نیٹ دیتا ہے. کیا پورا سیفٹی نیٹ کا نظام US میں ایگزسٹ نہیں کرتا, کہ UK میں ایگزسٹ نہیں کرتا؟ وائی کانٹ وی آفر دا سیم فار آر پیپل ایز ویل. سو جو پینشنرز ہیں, جو ولنریبل اینڈ پور ہیں, ان کو ہمیں ایک سسٹم سیفٹی نیٹ دینا پڑے گا, وچ مینس کہ ہمیں ان کو ایک پریفرڈ انٹرسٹ ریٹ آفر کرنا پڑے گا. اوکے, جو بھی نہیں ہو رہا. نہیں, نیشنل سیونگز میں تو ہو رہا ہے, لیکن بینکس میں نہیں ہو رہا. بینکس میں نہیں ہو رہا, اور بینکس شاید وہ کریں گے بھی نہیں. تو آپ بینکوں سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں کہ وہ کریں گے. ہاؤ دیٹ پرٹیکولر سیگمنٹ کے لیے بینکوں میں اس طرح ضرور ہو رہا ہے کہ بینکس جو ہیں وہ نیشنل سیونگز کی پروڈکٹ خرید کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں, لیکن وہ آئے گی گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ وہ سیفٹی نیٹ کی زمرے میں فال کرتا ہے. اب آ جائیے آپ دوسری سیونگ والا پیس. بات یہ ہے مزمل صاحب, اس پہ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے, ہم سوسائٹی نہیں ہے سیونگ والی. اچھا ٹھیک ہے. آپ اگر آج ہمارا ریٹ دیکھتے ہیں تو 10-11% کا ہمارا سیونگ ریٹ ہے. آپ ذرا بنگلہ دیش کو اور انڈیا کو اٹھا کے دیکھیے, بنگلہ دیش کو 28% پہ ہے, انڈیا غالباً 26% پہ ہے. اب میں تو ابھی جا ہی نہیں رہا وہاں, چائنا از 46%. آپ ان کے لائف سٹائل دیکھیے اور ان کے سیونگ کے ریٹ دیکھیے. آپ ہمارے لائف سٹائل دیکھیے اور ہمارے سیونگ کے. وی آر اے کنزمپشن ڈریون اکانومی. سو دیر فار موونگ دس انٹائر سوسائٹی ٹوورڈز اے سیونگ ریجیم requires a major mindset change. اچھا. And that is something which is not in isolation. کوئی گورنمنٹ کر سکتی ہے, یہ ایوالو ہوگا اوور اے پیریڈ ٹائم, میچورٹی آئے گی, اور اس کے بعد ہی آپ کے سیونگ ریٹس بہتر ہو سکتے ہیں. GDP کی بڑا آج کل رولا ہے کہ 4% نہیں ہے. جی آپ نے اکانومی پہ بہت لکھا ہے, اسٹڈی کی ہے, پبلک
لوگ کہتے ہیں نہیں 4% نہیں ہے، فج کر رہی ہے گورنمنٹ اور ذرا پرفارمنس دکھانے کے چکر میں. آپ سمجھتے ہیں 4% ہے؟ دیکھیں اس میں مزمل صاحب میری بڑی سمپل ٹیک ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ اس وقت تو ایک پورشن یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو نمبر جو ہے نا غالباً تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ہے. پچھلے سال 1.5% تھی نا، وہ کہتے ہیں کووڈ رہا، سارا کچھ رہا، آپ نے 1.9 جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی غالباً یہ نمبر جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ایگزیجریٹڈ ہے. مگر ایک اگر آپ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ دیکھیں گے تو ایک سیکشن، اور میں یہ ایجوکیٹڈ سیکشن کی بات کر رہا ہوں، جس میں ابھی رپورٹ آئی ہے عارف حبیب گروپ کی کمپنی کی، جس کے اندر انہوں نے 4.57% کہا ہے کہ گروتھ ہوگی. سو دیر فور دیر آر ویری ڈائیورجنٹ ویوز آن دس. میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیتا ہوں جس پہ میں یہ سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ میرے لیے کوئی بڑا سرپرائزنگ نہیں ہے اگر یہ 3.94% آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کا بیس چھوٹا تھا اور آپ نے بیس سے کیونکہ گرو کیا ہے تو 3.94% آپ کا نمبر ہو سکتا ہے بیکاز آپ نے کووڈ کے دوران بہت اچھے میجرز لیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بزنس کی سسٹیننس جو ہے نا وہ کافی حد تک ان امپیئرڈ رہی ہے. سو دیر فور اٹ از ویری مچ پاسبل، اینڈ میرے خیال سے اس نمبر کو ہمیں چیلنج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر گورنمنٹ یہ نمبر دے رہی ہے غالب اس میں تھوڑی ڈیویشن آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مگر جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ایک سیکشن جو پڑھا لکھا سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تو اس سے بھی بڑھے گی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ نمبر جو ہے، اور اسٹیٹ بینک نے بھی کلیریفائی کر دیا ہے، گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا ہے، تو آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں؟ مجھے کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسپیوٹ کروں. ناظرین، ہم نے آج ظفر مسعود صاحب سے گفتگو کی ہے، کچھ پاکستان کی معیشت پہ بات کی ہے، پاکستان کی بینکنگ پہ بات کی ہے، عام آدمی سے ریلیٹڈ سوال بھی ان سے کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ ان کی شاعری پر بھی بات کی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں بھی بات کی ہے. اور آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.